جائے پھر دوسری آیت کے اندر اس دین کی تبلیغ کا حکم ہے، اشاعت کا حکم ہے، اس دین کو پھیلانے کا حکم ہے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، یعنی کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو خطاب ہے، کیونکہ دین پر ایمان لانے والے تو مومن ہی ہیں، کافر تو دین پر ایمان نہیں لاتے۔ تو دین کا جو خلاصے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس پر عمل بھی تمہیں کو کرنا ہے، مومنین تمہیں کو عمل کرنا ہے، تمہیں کو ان احکامات کو فالو کرنا ہے۔ قرآن مقدس کبھی نماز کے اجزاء بیان کر کے نماز کو بیان کیا ہے، کبھی رکوع کا ذکر، اس سے مراد بھی نماز، کیونکہ رکوع نماز کا بچہ ہے، تو جو بچے کا حکم اس کا حکم، تو کبھی رکوع کا حکم، اس کے ذریعے سے نماز کا حکم، کبھی سجدے کا حکم، کبھی قرات کا ذکر کیا، کبھی ذکر کا، اس سے مراد نماز۔ نماز بدنی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا سرکاری اپنا عملہ تھا، ان کو تحریر بھیجی اور اس کے اندر لکھا کہ تمہارے دینی امور میں میرے نزدیک سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ جس نے اس اہم دین کے ستون کی نگہداشت کی، اس کی پابندی کی، تو اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس دین کے اہم ستون کو ضائع کر دیا تو وہ دوسری چیزوں کو اس سے زیادہ اور ضائع کرے گا۔ اہم ستون ہے، اور اسی دین کے اہم ستون کو انسان اس کی حفاظت نہ کر پائے تو آگے دین کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو۔ وَاعْبُدُوا، اور دین صرف نماز ہی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف جو دین ہے وہ نماز ہے، صرف پورا دین نماز میں نہیں ہے، دین میں نماز ہے، نماز کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی عبادت کی دوسری بھی صورتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سب عبادات کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ جسمانی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے، وہ بھی فریضہ ہے، اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی بات کی شکلیں ہیں، تلاوت ہے، حج ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کیجیے تاکہ تم کامیاب ہو، یعنی نیک کام کے اندر، نیک کام کے بھلے کام کی ساری چیز، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ کوئی بھی نیک کام ہو، تلاوت ہے، ذکر ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، نیک کام۔ اب آگے حکم ہے کہ جو یہ دین انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے لیے بھیجا، اب اس دین کو چونکہ اب دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، جو حضور دین لے کر کے آئے ہیں اور وہ حضور کے صحابہ سے امت تک دین پہنچا، اب حضور کے بعد اس دین کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت پر رکھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اللہ کے علم میں تم پہلے سے بہترین امت تھے،
کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہو. وہ نفع دینی دنیاوی نفع تھوڑا ہی ہے. تو اب وہ حضور کے بعد اب وہ جو حضور دین لے کر گئے لوگوں کے لیے، اس دین کا کیا بنے گا؟ وہ دین امت کے ہاتھ میں آئے گا. اب اس کام کو امت کرے گی. اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو. یعنی ایسی محنت کو جسم ٹوٹ جائے، اتنی محنت مشقت کرو کہ مجاہدے کے معنی ہی آتے ہیں کسی مقصد کی تحصیل کے لیے بھرپور اپنی طاقت کا استعمال کرنا، مشقت کرنا، مشقت میں ڈالنا. اسی لیے جہاد کو بھی کہتے ہیں، وہاں بھی قربانی دی جاتی ہے، پوری طاقت بھرپور لگائی جاتی ہے. اور جہاد کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا مقابلہ کرنا. جیسا کہ اللہ کے دین کے لیے بھرپور محنت کرنے کا حق ہے، بھرپور کوشش کرنے کا حق ہے. صرف نام کی تبلیغ سے یہ معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ تن توڑ محنت کرے، مشقت کرے اور اللہ کے دین کو پھیلائے، جیسا تبلیغ کا تقاضا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اور یہ جو حضور دین لے کر کے آئے، اب اس دین کی تبلیغ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ڈالا ہے. یہ امت اپنے ہاتھ میں لے گی. اور یہ نہ ہو کہ بھائی یہ تو نبیوں کا حوصلہ تھا، محنت کرنا نبیوں کا حوصلہ تھا، ہم تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے بس کا کیا ہے. نہیں، کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا. اور جو کرتے ہیں اللہ کتنی آسانیاں ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی برکت سے دنیاوی کام سے بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ حکم کیوں ہے؟ وہ 4 وجہوں سے ہے. یہ جو دین لے کر کے آیا، اس دین کی ذمہ داری پورے امت کے اندر پھیلانا، یہ 4 وجہوں سے ہے. پہلی وجہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ساری امتوں سے افضل تم کو بنایا ہے. جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری طرف بھیجا گیا، اسی طریقے سے تم کو بھی دوسری امت کے لیے بھیجا گیا. فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ساری امتوں سے چنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو انتخاب کیا، اور کنانہ سے پھر قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چنا، تمہارا انتخاب کیا. تو ایک وجہ یہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے اوپر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، نہ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور نہ دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کرنے کے حساب سے کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی دقت نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شریعت کا ایسا مسئلہ ہی نہیں رکھا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان کی برداشت سے باہر ہو، وہ عمل کر نہ سکتا، اس کوئی مشکل نہیں مسئلہ. تھوڑی بھی مشقت رہی، آج کل کے موسم میں سردیوں میں فجر میں اٹھنا، عشاء میں اٹھنا، تو تھوڑی بہت وضو کرنے میں دقت. تو جنت اتنی آسان تھوڑی، تمہارے باپ کی زر خرید جنت تھوڑی کہ تم کو مل جائے گی. بھائی کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. اور دنیا کا کوئی بھی کام ہو، تھوڑی مشقت اس میں بھی تو ہے. انسان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ملازمت پہ جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، اس میں بھی تھوڑی مشقت ہے. تو اس مشقت کو انسان سوچتا ہے کہ وہ سختی ہے. تو کوئی سخت اعمال نہیں شریعت کے اندر. بھائی نماز ہے، بیمار ہو تیمم کر لو، اگر وہ پانی نقصان دہ ہے تو شریعت میں کیا تیمم کر لیجیے. اور نماز اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر کے پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر کے رکوع سجدے کے اشارے سے پڑھو. سفر میں ہو تو آدھی نماز ہے تمہاری، کتنی سہولتیں لوگے ہو. تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزارے، کتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی دین کے اندر.
کوئی دشواری نہیں، شریعت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی حیثیت طاقت سے بڑھ کے کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے، اب تم نہ کرو تو الگ بات ہے۔ اور جو دین کے پابند ہوتے ہیں شروع میں تو ان کو دقتیں پیش آتی ہیں، پھر یہ عبادتیں جو ہیں ان کی عادت بن جاتی ہیں، بغیر اس کو کیوں ان کو چین ہی نہیں آتا ہے۔ بہت سے نماز عشاء کی نے پڑھے ان کو نیند ہی نہیں آ سکتی، چین پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک نماز نہیں پڑھ لیں گے، کئی سفر میں گئے ہو تو اللہ نے کوئی اور نہ یہ جو دین لے کر کیا ہے اس کے پہنچانے میں۔ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تم لوگ خود اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تبلیغ میں انسان گیا ہے اور اگر دو چیزیں لے کر کے نہیں آیا تو اس کا چلہ 4 مہینہ سے بیکار ہے۔ دو فکریں اگر لے کے نہیں آیا، پہلی فکر جو قرآن پاک فرمایا کہ اپنی فکر، اور دوسرا حکم دیا اپنے اہل و عیال کی فکر، اگر یہ دو فکر وہاں سے نہیں لے کر کے آیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر، تو وہ کچھ کر کے نہیں آیا۔ اور یہی دو فکریں ہیں، لیکن یہ دو فکریں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنے گھر سے خروج کرتا ہے، نکلتا ہے تو دنیا کا سفر کرتا ہے تو وہاں حالات دیکھتا ہے، کچھ ہم سے آگے ہیں دین کے اندر، کچھ ہم سے بالکل زیرے ہوں دین کے اندر، تو ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی، جہنم سے بچانے کی اس کے اندر جذبہ، فکر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ فکر جبھی ہوگی جب انسان تھوڑی بہت قربانی دے گا، کیونکہ یہاں مشاغل ہیں، کام ہے، اب انسان نکل گیا تو وہاں فرصت کی فرصت ہے، تو ایک ماحول ملتا ہے اس کو۔ دوسری وجہ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ اپنے اس ملت کو پھیلاؤ جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ بھائی انسان اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے، سر اونچا کرنے کے لیے تن من دھڑ تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ ارے تو یہ دین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، قریش کو خطاب ہے، جو پہلے خطاب ان کو قریش کو خطاب ہے، ارے بھائی تمہارے جد امجد ہیں جن کی تم اولاد ہو، انہی کا تو یہ دین لے کر کے حضور کوئی نئی چیز تھوڑے لے کر کے آئے، تو اس دین کو پوری امت کے اندر پھیلاؤ، تو تمہارے دادا اور ان کے واسطے سے تمہارا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہوگا، تمہارے خاندان کا نام روشن ہوگا، کوئی نئی چیز تھوڑے لے کر کے آئے، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ ملت ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے۔ تیسری وجہ وہ سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم یا اللہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کے معنی کیا؟ فرما بردار، اللہ نے نام رکھا پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن مقدس کے اندر بھی۔ یا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بنا دیجئے، ہماری اولاد بھی فرمانبردار بنا دیجئے۔ تو ان کی دعا کی برکت سے قرآن مقدس کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا، اور مسلمان کے معنی ہی آتے ہیں فرمانبردار کی، تو کم سے کم تو تمہارا نام پہلے سے کتابوں میں چلا رہا ہے، قرآن پاک میں فرمانبردار، تو فرمانبرداری کا ثبوت تو دو من قبل پہلے سے، اور اس قرآن میں بھی لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ ہوئے رسول تمہارے اوپر گواہ قیامت کے دن کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اور امت ان کی گواہ ہو لوگوں کے اوپر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہر نبی کہے گا کہ ہم نے اپنی امتوں کو پہنچا دیا، تو ان کی امتیں جب جھٹلائیں گی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ان نبیوں کے جو پہلے آئے گواہی دے گی کہ نہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو پورا دن پہنچا دیا ہے، تو دوسری امت محمدیہ پر جرا کریں گی، ارے بھائی ہم جب تھے تو ان کا تو وجود ہی نہیں تھا وہاں، ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ بھائی جو جن کا وجود ہی نہیں تھا اب وہ ہمارے بارے میں گواہی دے رہی ہیں، تو ان کی جرا کا جواب دیا جائے گا، وہ کہیں گے بے شک ہم نہیں تھے، اس وقت ہمارا وجود نہیں تھا، لیکن ہمارے پیغمبر نے یہ ساری باتیں بتائی جن کی سچائی کے اندر کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ان کی گواہی مانی جائے گی۔ فاقیموا الصلاۃ، اب مسئلہ رہا یہ جو دین کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ کرو۔ دیکھیے
دائی کی دعوت اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جبکہ اس کی دائی اور اس کی دعوت کے اندر مطابقت ہو. دائی کی دعوت اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جبکہ دائی اور اس کی دعوت کے اندر مطابقت یعنی میل ہو تبھی. اور اگر دائی کی دعوت کے اندر مطابقت نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے عمل اس کا کچھ ہے، تو خاطر خواہ اس کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاقیموا الصلاۃ، پہلے جس کا تبلیغ کا حکم ہے، اب اللہ نے کہا کہ بھائی جس چیز کو تو دین کا خلاصہ جس کی دعوت دینے جا رہے ہو تو دائی بن کر کے جا رہے ہو تو دائی اور اس کی بات کے اندر مطابقت تو ہونی چاہیے. فرمایا فاقیموا الصلاۃ، جس نماز کا تم حکم دو گے جو دین کا اہم ستون ہے پہلے اس کا اہتمام خود تو کرو. فاقیموا الصلاۃ، جب نماز کا اہتمام کرو گے، اور نماز پڑھنا نہیں اہتمام کرنا ہے، رکی بھی ہو رسول اللہ کے طریقے پہ ہو. رسول اللہ نے رکوع کیا کیسے ہے اور صحابہ نے سیکھا ہے اور پھر امت کے سامنے دیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کے سامنے نماز سکھلا رہے ہیں. ممبر چھوٹا تھا تو کبھی جب سجدے میں جاتے پیچھے آ جاتے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ امت دیکھ لے کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں. وہی سجدہ، وہی رکوع، وہی اتحیات، وہی ہاتھ باندھنا، وہی ہاتھ اٹھانا، وہی طریقہ ہونا. اسی لیے فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو. تو جو نماز پڑھے گا تو پاکی کے مسائل بھی سیکھے گا. اب ہمیں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ وضو ہم کر رہے ہیں ہماری ایڑیاں سوکھی رہی نہیں سوکھی رہی. بوڑھے آدمی ان کی ایڑیاں سوکھ جاتی ہیں اور ذرا بھی بال کے برابر بھی سوکھا رہے وضو نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں پاکی کے مسائل سیکھیں کہ وضو میں کیا چیز ضروری ہے. فرمایا فآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. مالی عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، یعنی دین کا کام کرو، پھیلاؤ، خود بھی اہتمام کرو، زکوٰۃ دو. واعتصموا باللہ، اور اس کے بعد میں اللہ پر پورا بھروسہ کرو. اپنی طاقت بھروسہ تم کو نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو. ہر حال میں مومن جو کچھ مانگے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ یہ کام کر رہا ہوں، مدد ہمارے بس کا نہیں، ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم تبلیغ کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما. نماز کا ارادہ پڑھنے کا اللہ ہمارے نماز پڑھنا آسان فرما دیجیے. جب اللہ کی طرف سے بندہ مانگتا ہے تو امت محمدیہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس امت کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی معافی نہ ہو، یعنی جس کی توبہ نہ ہو. ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. پچھلی امتیں تھیں ان کی مسائل تھے کہ کچھ گناہ ایسے تھے توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے تھے. یہ امت محمدیہ کی فضیلت، یہ حضور کی نسبت ہماری ان سے جڑی ہوئی. اور ہمارے اعمال کیا ہے؟ حضور کی قبر کے اندر کیا امتی کے ہر ہفتے اعمال جاتے نہیں ہیں؟ تو دیکھا ہوگا یہ امتی بے نمازی ہے اور حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو اس کے امتی کے نام باوائز نام پہنچے کہ اعمال کی نماز نہیں پڑھی اس نے تو حضور کو تکلیف نہیں ہوگی. زندگی کے اندر حضور کو لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا، اب قبر کے اندر بھی امتی کے اعمال سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. اللہ پر بھروسہ کرو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز، کام بنانے والا، وہ دینی ہو دنیاوی سب کام بنانے. فنعم المولا، کیا خوب کارساز ہے، کیا بہترین خوب کارساز ہے. ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.